अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिस्कशन कॉर्नर के साथ मुबशर चौधरी हाजिर खिदमत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूके और ईयू की ट्रेड डील के बारे में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूके और ईयू के दरमियान एक ट्रेड डील साइन हुई है। वो ट्रेड डील क्या है और उसमें कौन कौन से चीज़ों को कवर किया गया है और क्यों वो ट्रेड डील इतनी इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़ उस ट्रेड डील से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं या बेसिकली क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इस वक्त यूके के ब्रेग्जिट के बाद कि जो कंट्रीज़ या इंडिविजुअल्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ट्रेड डील्स को देखने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप था क्या, यूके और ईयू की डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा थी। तो जब हम यूके की ट्रेड को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तकरीबन 43% ऑफ जो यूके की एक्सपोर्ट थी वो डिपेंड करती थी यूरोप के ऊपर, क्योंकि 43% ऑफ गुड्स यूरोप के अंदर जा रही थी। इसी तरीके से अगर हम इंपोर्ट को देखते हैं तो तकरीबन 52% इंपोर्ट यूरोप से आ रही थी। सो इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट पार्टनर कि जिसके साथ आप ऑलमोस्ट अपना 50% बिजनेस कर रहे हैं। तो डील का ना होना एक डिज़ास्टर था, मगर यूके की गवर्नमेंट ने और यूरोप ने मैनेज एक डील को सिक्योर कर लिया। बट उस डील में काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में इश्यूज हो सकते हैं और जो कि लग रहा है कि ये एक टैरिफ फ्री डील है। ये आने वाले टाइम में ये सिनेरियो बदल भी सकता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि यूके यूरोप से किन किन चीज़ों को इंपोर्ट करता था या एक्सपोर्ट करता था, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह या जैसे कारें होती हैं, ये इस तरह की चीज़ें थी कि जो यूके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था यूरोप को। और इसी तरह जब यूरोप की प्रोडक्ट्स देते हैं तो वो भी कारें हैं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं कि जो इंपोर्ट करता है। तो इसके हवाले से लेट से अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है तो पाकिस्तान इन सारी प्रोडक्ट्स के अंदर देख सकता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट के अंदर एक्सेल कर सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये काफ़ी हार्ड टॉक्स हो सकती हैं और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये डैमेज हो सकता है। तो यूके भी बहुत इफेक्टिवली देख रहा है कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स क्या हो सकती हैं इन प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो ऑब्वियसली आप अगर इनमें से किसी भी इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ज़रूर एक्सप्लोर करें यूके की मार्केट को और देयर इज़ अ गुड चांस कि आप अपनी एक्सपोर्ट जो है यूके के अंदर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज के सेक्टर में भी यूके वाज लीडिंग। यूके की बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो है यूरोप के अंदर जाती थी, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। ऑब्वियसली अब नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशल है मुख्तलिफ कंट्रीज़ का कि अपनी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर सकें यूके के अंदर। और इसी तरह यूके की जो सर्विसेज हैं जो बाकी कंट्रीज इस्तेमाल करना चाहते हैं या उनके लिए बेनिफिशियल है तो उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। सो नाउ अब हम क्विकली ट्रेड डील की तरफ जाते हैं कि ट्रेड डील क्या थी। तो ट्रेड डील को हमने चंद सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहला सेक्शन तो उसका ट्रेड का सेक्शन है। सो ट्रेड के हवाले से जो यूके और यूरोप की डील हुई है उससे वो ये डील है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा कि कोई ममानियत नहीं होगी कितनी प्रोडक्ट्स जा सकती हैं। सो देयर इज़ नो लिमिट, बट स्टिल कुछ चेक्स होंगे, कुछ पेपर वर्क होगा, कुछ चीज़ें हैं जो यूके एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस के वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते। तो अगेन yes there is a deal but again there are a lot of if and buts। तो उसके हवाले से काफ़ी चांस है बाकी मुल्कों के लिए कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को यूके की मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
سروس سیکٹر کے اندر بھی ایک بہت میجر چینج آ چکا ہے، کیونکہ جو یو کے کی کوالیفیکیشن تھی وہ پریویسلی ہر یورپین کنٹریز کے اندر ایکسیپٹ ہو رہی تھی. اب اس نئی ڈیل کے مطابق یو کے کی کوالیفیکیشن آٹومیٹکلی ایکسیپٹ نہیں ہوگی، ہر کنٹری کے ساتھ ایک ریسپروکل ارینجمنٹ سائن ہوں گے. اینڈ یہ ایک اگین ایک کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک آپ کہہ سکتے ہیں سروس سیکٹر کے اندر ہے کہ اگر آپ 5 کنٹریز کے ساتھ یو کی 5 کنٹری کے ساتھ آپ کی سروسز آپ اپنی دے رہے ہیں، تو ان میں آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ نے ان پرٹیکولر 5 کنٹریز کے اندر جا کے آپ نے ریسپروکل ارینجمنٹس لینی ہے. اگر آپ کی ریسپروکل ارینجمنٹ ہو جاتی ہیں تو دیٹ از اے گڈ سائن، بٹ اگر وہ ریسپروکل ارینجمنٹ نہیں ہوتی تو آپ اپنے کسٹم اس پرٹیکولر کنٹری میں لوز کر دیں گے. تو سروس سیکٹر کے لیے کافی چیلنج ہے، بٹ لیٹس سی اس حوالے سے اس گیپ کو کیسے کور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ٹریول کے حوالے سے جیسے کہ آپ سب جانتے تھے کہ یو کے اور ای یو کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا فری موومنٹ کا، تو اس کے مطابق جتنی بھی یورپین نیشنل تھے وہ یو کے اندر آ سکتے تھے، رہ سکتے تھے، کام کر سکتے تھے، اسٹڈی کر سکتے تھے، تو ان کو کسی طرح کی ویزا کی ریسٹرکشن نہیں تھی. مگر اس بریگزٹ کے بعد ان کی وہ ریسٹرکشن اپلائی کر دی گئی ہیں کہ جیسے ایک کوئی کسی اور کنٹری سے کوئی بندہ آتا ہے تو وہ اگر یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے یا اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو پرٹیکولر ویزا لینا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح ای یو نیشنلز کے لیے بھی اب یہی ہو گیا ہے کہ انہیں ایک ویزا کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے. وہ اوبیسلی وہ آ سکتے ہیں یو کے اندر 90 days فری، ان کی ویزا فری انٹری کہہ سکتے ہیں آپ. وہ یو کے کی بہت سارے کنٹریز کے ساتھ ہے ویزا فری انٹری، تو وہ 90 days آئیں رہیں، اپنا وزٹ کریں، فیملی کو ملیں، بٹ دے ہیو ٹو گو بیک. اگر انہیں یہاں پہ کام کرنا ہے یا جاب کرنی ہے یا اسٹڈی کرنی ہے تو اس کے کیس میں انہیں ایک پرٹیکولر ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو اگین اس میں بھی کیونکہ گورنمنٹ انڈرسٹینڈ کر رہی تھی کہ اس کے بعد جو لیبر مارکیٹ ہے اس کے اندر کافی اسٹریس کریٹ ہوگا اور بہت ساری جابس کریٹ ہوں گی اور امپلائز کے لیے مشکل پیش آئے گی امپلائز فائنڈ کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ نے ایک نئی امیگریشن پالیسی انٹروڈیوس کی ہے، وہ بہت فلیکسیبل ہے، اسپیشلی ورک پرمٹ کے حوالے سے، جو ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر کور کریں گے. تو اب اگر کوئی بھی یو کے اندر آنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، یا یو کے بزنسز ہیں جو اب اوورسیز پاکستانیوں کو یا اوورسیز کسی اور ملک کے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں، تو اب پروسیس کافی آسان ہو چکا ہے. تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. سو یہ کچھ چند ٹریول سے ریلیٹڈ تھیں یو کے اور ای یو کے درمیان. اس کے علاوہ کچھ انشورنسز تھی، لائک جس طرح ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے وہ ریووک کر دی گئی ہے. جو پیٹس کے حوالے سے ایک پاسپورٹ ہوتا تھا کہ یو کے نیشنل اپنے پیٹس یورپ میں لے کے جا سکتے تھے، اس میں کافی چینجز آئی ہیں جو قدرے کافی مشکل ہو گئی ہیں یہ چیزیں. رومنگ کے حوالے سے بھی ایک میجر چیز ہے، اگر آپ یو کے نیشنل ہیں، آپ یورپ میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ رومنگ فری ایریاز ہوتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی رومنگ چارجز نہیں ہوتے تھے. بٹ اب نئے آفٹر بریگزٹ یہ کمپنیز کے لیے کمپلسری نہیں ہے کہ انہوں نے رومنگ فری رکھنا ہے. تو یہ جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کے اوپر چلا گیا ہے کہ ویدر وہ اپنے رومنگ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا رومنگ فری رکھنا چاہ رہے ہیں اسٹل. تو اگر ان کی بزنس ٹرمز کے مطابق ان کو رومنگ فری رکھنا زیادہ سوٹیبل ہوگا تو وہ رومنگ فری رکھیں گے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از بیٹر کہ اس پہ رومنگ لگا دی جائے تو وہ اس پہ رومنگ لگا سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک فریکوینٹ فلائرز کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا کہ ان کو الگ الگ نمبر رکھنے پڑیں گے یو کے اور یورپ کے لیے. اگر وہ کوئی بندہ کچھ عرصہ ادھر رہتا ہے اور کچھ عرصہ ادھر رہتا ہے تو اس میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
जहाँ तक फ़िशिंग इंडस्ट्री की बात है, फ़िशिंग इंडस्ट्री अगर कोई ब्रेग्जिट की डील को फॉलो कर रहे थे तो उनको पता होगा कि ये जो पॉइंट था ये एक लास्ट पॉइंट था जिसके ऊपर डील नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यूके किसी भी हवाले से अपने जो वाटर्स हैं उसके एक्सेस ईयू को नहीं देना चाह रहा था। और ईयू भी इस पॉइंट के ऊपर स्टिक था कि डील उसी सूरत हो सकती है कि जब यूरोपियन फिशिंग इंडस्ट्री को यूके की वाटर्स तक एक्सेस मिले। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको ऐसे तरतीब देते हैं कि एवरी कमिंग ईयर जो यूके की फिशिंग इंडस्ट्री का कोटा बढ़ता जाएगा और यूरोपियन की फिशिंग इंडस्ट्री का कोटा कम होता जाएगा। एंड ये 2026 तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आफ्टर 2026 यूके के पास ऑप्शन होगी कि वो कंप्लीट बैन कर दे ईयू फिशिंग इंडस्ट्री को यूके के वाटर की टेरिटरी के अंदर आने के लिए। मगर इसके रिस्पांस में ईयू के पास ये चॉइस होगी कि जो फिशेस एज अ प्रोडक्ट अगर वो यूरोपियन मार्केट में जाती हैं तो वो उनके ऊपर टैरिफ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता टैरिफ ऐड होता जाएगा। और दोनों कंट्रीज़, क्योंकि आप अगर डिस्प्यूट्स को भी देखते हैं तो डिस्प्यूट्स को रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने यही पॉइंट दिया है कि अगर दो कंट्री जो यूके और यूरोप के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो सकता तो दोनों कंट्रीज़ की पास चॉइस है कि उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दें। तो अल्टीमेटली इन माय ओपिनियन बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लग सकता है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अल्टीमेटली ये एक कंप्लीट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रहेगा। इसके अलावा एक जो ब्रेग्जिट कैंपेन थी उसके अंदर बहुत बड़ा था कि जी हम अपने लॉज खुद बनाएंगे, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस को इंटरवीन नहीं करने देंगे। तो सम वे ये भी अचीव कर लिया क्योंकि अब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की यूके टेरिटरी के अंदर एग्जिस्टेंस एज सच नहीं है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है उसके लिए जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है और वहीं पे वो डिसाइड होगा। बट इसमें थोड़ी सी एक है कि आयरलैंड जो है जो यूके का हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड, वो वहाँ पे ये लॉ शायद इम्प्लीमेंट ना हो क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी बहुत सारे ऐसे रूल हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो यूरोप से के साथ उन्हें उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। द रीज़न बिहाइंड के वो नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक आयरलैंड जो यूरोप का हिस्सा है और नॉर्दर्न आयरलैंड जो यूके का हिस्सा है, इसके दरमियान में वो बॉर्डर नहीं रखना चाहते। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने यही मैकेनिज़्म इख्तियार किया कि आयरलैंड को सम और सम वे आप कह सकते हैं कि यूके का हिस्सा तो है मगर इट्स पार्ट ऑफ यूरोप एज वेल। तो इस हवाले से आप कह सकते हैं कि कुछ यूके के एक हिस्सा आयरलैंड जो है उसके ऊपर शायद यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टिल अपने रूल्स इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड डाटा से के हवाले से जब हम देखते हैं तो अगेन जो यूके के पास एक फ्री एक्सेस थी जो सिक्योरिटी डाटाबेस के ऊपर, वो एक्सेस का जो ऑटोमेटिक राइट्स थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, बट यूके पास स्टिल एक चॉइस है कि वो उसको एक्सेस कर सकता है ऑन रिक्वेस्ट। तो इस तरह की बाकी कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आप यूरोप डाटा के हवाले से काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स होते हैं, उनकी काफ़ी पॉलिसीज़ हैं। तो यूके चाहे तो उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसकी जो एक्सेस टू डाटा होगी वो इजीली अवेलेबल होगी, और अगर यूके फॉलो नहीं करता उन पॉलिसीज़ को तो आई वुड से कि आने वाले टाइम में जो यूरोप के डाटाबेस की एक्सेस है सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों से रिलेटेड वो शायद कम हो जाए। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से जो मेजर चेंज है वो एक प्रोग्राम था यूके का जिसको एरस्मस एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते थे।
یہ اس پروگرام کے مطابق جو یو کے اسٹوڈنٹس تھے جو یو کے کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے وہ اپنی اسٹڈی کا کچھ حصہ یورپین یونیورسٹیز میں جا کے پڑھ سکتے تھے، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے تھے، نئے اسکلز لے سکتے تھے. اسی طرح یورپین نیشنل جو یورپین یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے وہ یو کے میں آ کے اپنا اسٹڈی کو کچھ حصے کو کمپلیٹ کر سکتے تھے. تو یہ کافی ایک افیکٹو پروگرام تھا اور اسٹوڈنٹس کے اندر کافی پاپولر تھا. تو گورنمنٹ انفارچونیٹلی اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی اس نئے ایگریمنٹ کے مطابق، کیونکہ گورنمنٹ تھنک کرتی ہے کہ یہ کافی ایکسپینسو پروگرام ہے. تو اس کا الٹرنیٹیو وہ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام وہ لانچ کریں گے جس میں یو کے اسٹوڈنٹ ورلڈ وائڈ یونیورسٹیز کے اندر جا سکتے ہیں انڈر دا سیم ٹائپ آف اگریمنٹ. بٹ صرف جو یورپ کے ساتھ نہیں ہوگا وہ پوری دنیا میں بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ہوگا. تو اسٹل اس نئے پروگرام کو کی فل ڈیٹیلز ابھی آنی ہے، پھر جب کبھی کمپلیٹ ڈیٹیل آئیں گی تو ہم اس کے اوپر ایک کوئی پروگرام کر دیں گے اور آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ واٹ اٹ از. اس میں جو ایراسمس پروگرام تھا وہ ناردرن آئرلینڈ میں اسٹل ایگزسٹ کر رہا ہے، کیونکہ ناردرن آئرلینڈ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی بھی یو کے کا حصہ تو ہے مگر وہ یورپ کے ساتھ یورپ کا حصہ ہے، ان ادر کہہ لیں کہ ای یو کا حصہ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایراسمس پروگرام آئرلینڈ کے اندر اسٹل اپلائی ہوتا ہے. تو مینس کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر کوئی آئرلینڈ کی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں دے کین گو ٹو یورپ اور وہاں پہ اپنی اسٹڈی کا کچھ حصہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. سو ویئرز یہ تو چند میجر کی پوائنٹس تھے جو ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے تھے. تو ہم اگر اب کوئکلی جو بریگزٹ پرومسز تھے جب وہ کمپین چل رہی تھی، جو پرومسز کیے گئے تھے ان کو انالائز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سارے پرومسز فلفل ہوئے یا نہیں ہوئے. تو سب سے پہلا پرومس یہی تھا کہ ٹیرف فری ہوگا ڈیل اور اوون ریڈی ڈیل اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. اور یہ بھی تھا کہ کوئی ایسا کوئی پیپر ورک یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، ایز اٹ از یہ ہوگا جیسے ابھی چل رہا ہے. تو ریئلٹی ایسے نہیں ہے. اوبویسلی ٹیرف فری ڈیل ہے مگر بہت سارے چانسز ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ٹیرف امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور پیپر ورک کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے ابھی سے بہت زیادہ پیپر ورک کی انوالومنٹ ہو چکی ہے. اگر یو کے کی کوئی بزنس یورپ کے اندر پروڈکٹس بھیجنا چاہتا ہے یا امپورٹ کرنا چاہتا ہے ان کو بہت سارا پیپر ورک فل کرنا پڑتا ہے. تو اوبویسلی دیر از این ایکسٹرا ٹائم جس کی وجہ سے وقت کا بھی کے حوالے سے بھی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے چیزوں کو آنے اور بھیجنے میں. اور اس کے علاوہ کاسٹ بھی انڈائریکٹلی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دین ناردرن آئرلینڈ کے بارڈر کے حوالے سے بات تھی کہ یہ ایک کوئی اس میں چینجز نہیں آئے گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں چینجز نہیں آئی، بٹ یو کے نے ایکچولی کیا گیا ہے کہ یو کے اور ناردرن آئرلینڈ کا جو بارڈر تھا اس کے درمیان انہوں نے مختلف چیکس رکھ دیے ہیں تاکہ جو پروڈکٹس جو یو کے سے ناردرن آئرلینڈ میں جائیں تو سرٹن چیکس رکھے ہوئے ہیں تاکہ میک شور کریں کہ اگر وہاں سے ناردرن آئرلینڈ سے آگے ریپبلکن آئرلینڈ میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے یورپ میں چلی جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس حوالے سے کمپلیٹ ہو. تو ڈائریکٹلی تو بٹوین ناردرن اینڈ ریپبلک آئرلینڈ کے درمیان تو کوئی بارڈر نہیں آیا، بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامو کسی طرح کا بارڈر آ گیا یو کے اور ناردرن آئرلینڈ کے درمیان. اس کے علاوہ ایک اور کی پرومس تھا کہ جی ای یو کورٹ آف جسٹس کی کوئی مینس امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی یو کے اندر. یو کے اپنے خود کے لاز بنائے گا. تو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ای یو کورٹ آف جسٹس کے انوالومنٹ اب یو کے کی کورٹس کے حوالے سے ختم ہو گئی ہے. اب اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ان کا میکسیمم ہائیسٹ کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے بعد وہ یورپین کورٹ آف جسٹس میں نہیں جا سکتا. مگر آئرلینڈ کے اندر اگین آئی وڈ سے کہ ابھی بھی چانسز ہیں کہ بہت ساری چیزیں اینڈ اپ ہوں یورپین کورٹ آف جسٹس کے اندر. دین ایک بہت بڑا پرومس اباؤٹ امیگریشن کہ امیگریشن کو روکنا چاہیے. اور یہی ایک بہت بڑا نیریٹو تھا جو بریگزٹیئرز کا تھا کہ امیگریشن کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں. بہت لوگوں نے ووٹ کیا امیگریشن کی وجہ سے شاید.
تو اب اگر دیکھا جائے تو اوبیسلی امیگریشن کم ہوگی، کیونکہ جو ایک فری موومنٹ تھی وہ ختم ہوگی. فری موومنٹ سے مراد تھی کہ ایک یو کے اور یورپ کا جو ایگریمنٹ تھا کہ یورپین نیشنل یو کے اندر آ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں، اسی طرح یو کے نیشنل یورپ کے اندر جا سکتے ہیں. تو وہ ختم ہو گیا. اب وہ 90 ڈیز کے پیریڈ کے لیے آتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی سم ہاؤ سم وے جو پرومس تھا وہ فلفل کر دیا گیا. مگر اوبیسلی یو کے نے اپنی آپشنز اوپن کی ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے. نئی امیگریشن پالیسیز انٹروڈیوس کی ہیں جو بہت فلیکسیبل ہیں. تو جو ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر جس کا ذکر کریں گے ڈیٹیل کے اندر. سو اس کے علاوہ فشریز کے حوالے سے ایشوز تھے. فشریز اسٹل آر ڈسپیوٹیڈ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرومس ابھی تک کمپلیٹلی فلفل نہیں ہوا. دین بجٹ کے حوالے سے تھا کہ جو 350 ملین پر ویک یو کے اپنا بجٹ یورپ کو دیتا ہے، تو اس بجٹ کو یوٹیلائز کیا جائے گا NHS کے اندر. تو آن اٹس آن یہ کافی ایک ڈسپیوٹنگ سی اسٹیٹمنٹ تھی، کیونکہ ایک تو یہ کہ 350 ملین جو بجٹ میں جاتا ہے اس میں سے بہت سارے ایسا واپس آ جاتا ہے یو کے اوپر جو امپلیمنٹ ہوتا ہے مختلف پروجیکٹس کی شکل میں، ڈائریکٹ پیمنٹس کی شکل میں. تو اس چیز کا اس میں ذکر نہیں تھا اس پرومس کے اندر. بٹ اگین دیکھا جائے تو اٹ ڈپینڈس، کیونکہ پہلے آپ اگر آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یہ تھا کہ پہلے جو بھی یورپ کے اندر ایز اے پروجیکٹ اس میں جو بھی فیسیلیٹیز تھیں وہ ساری کی ساری فیسیلیٹیز یو کے انجوائے کر سکتا تھا. اینڈ اس کو یورپ کے بجٹ میں یہ اماؤنٹ ڈالنی پڑتی تھی. اب کیا ہوگا کہ اب جو پرٹیکولر فیسیلیٹیز اگر یو کے لینا چاہتا ہے یا کسی پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ اس پروجیکٹ کے لیے الگ سے اپنا کنٹریبیوشن دے گا. اب یہ آنے والے وقت میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں. بٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کی مثال یہی ہے کہ پہلے وہ بفے سسٹم تھا، اب وہ پر ڈش پے کرے گا. سو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے سیکورٹی ایشوز کے اوپر، کاؤنٹر ٹیررزم، تو بہت ساری چیزیں ہیں اوبیسلی ڈیل کا حصہ ہیں. بہت ساری ابھی اسٹل ان کے اوپر کام ہونا ہے. تو یہ ناظرین کوئک ویو تھا بریگزٹ ڈیل کے حوالے سے. ہوپفلی آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے یا کچھ آپ ہمیں سجیشن دینا چاہیں تو پلیز کمنٹس میں ڈالیں، ہمیں ای میل کریں اور پلیز ہماری رہنمائی کریں اس حوالے سے کہ تاکہ ہم اپنی چیزوں کو امپروو کر سکیں. اور آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقیوں کے لیے بھی کچھ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، آپ اس کو شیئر کریں. اور ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا جو کہ پیور امیگریشن کے سے ریلیٹڈ ہوگی، اور اس میں ہم ان ڈیٹیل ایکسپلین کریں گے کہ آپ یہ نئی امیگریشن پالیسی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.